حکومت کا موجودہ صورتحال میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا ہفتہ وار جائزہ لینے پر غور۔ ذرائع کے مطابق وزارت توانائی نے تجاویز پر ورکنگ تیار کر کے وزیر اعظم کو بریفنگ دی، جس کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت 15 دنوں کے بجائے ہفتہ وار ریوائز کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ اس طرح پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی مسابقت سے ایڈجسٹ کی جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم معاشی ٹیم کی مشاورت سے قیمتوں کو ریوائز کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ صورتحال سنگین رہنے کی صورت میں وفاقی حکومت کی جانب سے جلد فیصلہ متوقع ہے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی مانیٹرنگ سخت کر دی گئی ہے۔ امریکی سینیٹ میں ٹرمپ کے ایران سے متعلق جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد مسترد۔ امریکی سینیٹ میں ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر ووٹنگ کی گئی، جس میں جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد مسترد کر دی گئی، جس کے بعد ایران کے خلاف جنگ روکنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ امریکی سینکوم اکثریت نے ٹرمپ کی ایران کے خلاف فوجی مہم کی حمایت کی۔ 100 رکنی ایوان میں 52 کے مقابلے 47 ووٹوں سے قرارداد مسترد کی گئی۔ سینیٹ میں ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر ووٹنگ کی گئی۔ قرارداد کا مقصد صدر ٹرمپ کا ایران میں مزید فوجی کارروائی سے روکنا اور کسی بھی کارروائی کے لیے کانگریس سے پیشگی منظوری کو لازمی قرار دینا تھا۔ تاہم ریپبلکن اراکین نے موقف اختیار کیا ہے کہ صدر ٹرمپ بطور کمانڈر ان چیف ملکی دفاع کے لیے محدود فوجی کارروائی کا اختیار رکھتے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹکس نے موقف اختیار کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کانگریس کو نظر انداز کیا۔ قرارداد کے حامیوں کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کو چھوڑیں گے نہیں، جبکہ بعض ریپبلکن سینیٹرز نے بھی عندیہ دیا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ تنازع طویل ہوا تو وہ انتظامیہ سے وضاحت طلب کریں گے۔ دوسری جانب امریکی ایوان نمائندگان میں بھی جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر بحث جاری ہے، جہاں اس معاملے پر مزید سیاسی کشیدگی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عراقی کردوں نے ایران پر زمینی حملہ شروع کر دیا، امریکی حکام کا دعویٰ۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ ایران پر عراقی کردوں نے زمینی حملہ شروع کر دیا ہے۔ امریکی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ 1000 عراقی کردوں نے ایران کے خلاف زمینی کارروائی شروع کر دی ہے اور ہزاروں کرد سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ امریکی CIA کی جانب سے کردوں کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ امریکی فوج تو ایران کے خلاف باغیوں کو مسلح نہیں کر رہی، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکی حکومت کے دیگر حصے ممکنہ طور پر اس کام میں شریک ہوں گے۔ ادھر روسی میڈیا نے بتایا کہ ایران نے عراقی کردوں پر مبینہ حملہ کیا ہے، جس سے ان کے ٹھکانوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ دوسری جانب ایرانی خبر ایجنسی نے ایران کے سرحدی صوبوں میں کرد جنگجوؤں کے داخل ہونے کی خبروں کی تردید کر دی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر آفس اعتراضات، عدالت کی اہم ہدایات جاری۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے بانی اور بشرا بی بی کی جانب سے دائر متفرق درخواست پر سماعت کی۔ بیرسٹر سلمان صفدر بانی اور بشرا کی جانب سے عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ وکیل سلمان صفدر نے دلائل میں کہا کہ معذرت چاہتا ہوں، دوبارہ آپ کے پاس آنا پڑا، کچھ اعتراضات آفس نے لگائے تھے، میں نے اپیل وقت پر دائر کی۔ 20 دسمبر کو سزا کا فیصلہ ہوا، 29 دسمبر کو اپیلیں دائر کی اور اپیلیں دائر کرتے ہوئے مصدقہ نقل فیصلے کی اپیل کے ساتھ لگائی تھی۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا ہے کہ آفس نے اعتراضات کے حوالے سے ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب ہم نے سزا معطلی کی درخواست دائر کی تو 14 فروری ہمیں بتایا گیا آپ کی اپیلوں پر اعتراض طے شدہ اپیل ایک دفعہ دائر ہو جائے تو اس کو وقت پر ہی دائر کہیں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، جس کے مطابق غلطی ہماری طرف سے نہیں ہے۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے ریمارکس دیے کہ 21 اور 22 سال وکالت کے بعد یہ ہے کہ وکیل جب اپنی فائل چھوڑ دیتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ عدالت نے آفس اعتراضات اونچی آواز میں پڑھنے کی ہدایت کی۔ بانی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر اعتراضات ختم نہ ہو سکا، عدالت نے اعتراض ختم کرنے کے لیے نئی درخواستیں دائر کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے اینٹی ریپ قانون پر عمل درآمد کی درخواست پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ درخواست گزار طارق منصور نے موقف اختیار کیا کہ اینٹی ریپ ٹرائل اینڈ انویسٹیگیشن ایکٹ 2021 پر تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا۔
ایجنسی جرائم کے ملزمان کا ڈیٹا بیس تیار کرنے ان کا کیمرہ ٹرائل کا مؤثر نظام نہیں بنایا جا سکا، متاثرین کی قانونی معاونت اور گواہوں کے تحفظ سے متعلق فریم ورک تیار نہیں کیا جا سکا۔ 3 کروڑ آبادی والے شہر میں صرف سول اسپتال میں اینٹی ریپ کرائسس سیل موجود ہیں۔ سول اسپتال کے کرائسس سیل میں بھی خاتون ملازم تعینات نہیں۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں ہیں۔ عدالت نے کہا کہ یہ بتائیں کہ جب قانون موجود ہے تو عمل درآمد کیوں نہیں کیا جا رہا۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ حکومت قانون پر مکمل عمل درآمد کے لیے سنجیدہ ہے، مختلف اضلاع میں کرائسس سیل قائم کیے ہیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت تک تمام تفصیلات طلب کر لیں۔ عدالت نے درخواست کی سماعت 7 اپریل تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب آئینی بینچ نے جگر مراد آبادی روڈ پر علامہ اقبال لائبریری میں چائے کیفے بنانے کے خلاف دائر درخواستوں پر درخواست گزار کو ایس پی سی اے سے رجوع کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے ایس پی سی اے کو شہری کی درخواست پر 3 ہفتوں میں فیصلہ کرنے کا بھی حکم دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر MIT2 کے ذریعے عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ اسلامیہ لاء کالج کے قریب جگر مراد آبادی روڈ پر واقع علامہ اقبال لائبریری میں چائے کیفے بنا دیا گیا ہے۔ لائبریری پبلک لائبریری میں تجارتی سرگرمیاں غیر قانونی ہیں۔ وکیل درخواست گزار عرفان عزیز نے بتایا کہ وہاں ایک لائبریری باقی رہ گئی تھی، اسے بھی کیفے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ افسران بالا کے احکامات پر ڈسٹرکٹ ساؤتھ پولیس کی جانب سے اسلحے کی نمائش اور کالے شیشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ کریک ڈاؤن کے دوران ساحل پولیس نے جنرل ہولڈ اپ کے دوران اسلحے کی نمائش اور کالے شیشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ حراست میں لیے گئے افراد میں ایک نجی سیکیورٹی کمپنی کا سیکیورٹی گارڈ شامل جو اسلحے کی نمائش کر رہا تھا، جسے گرفتار کر لیا۔ کارروائی کے دوران ایک گرفتار گاڑی کو روکا گیا جس پر کالے شیشے لگے ہوئے تھے۔ گاڑی کے مالک کو بھی حراست میں لے لیا۔ گرفتار افراد کی شناخت عمران مراد اور عبدالرحیم کے ناموں سے ہوئی۔ حراست میں لیے گئے دونوں ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق مقدمہ درج، جبکہ مزید تفتیش جاری۔ دوسری جانب SSP ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈاکٹر محمد عمران خان کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ سینٹرل ویسٹ زون میں جان پیشہ عناصر گٹکا ماوا فروشوں، اسٹریٹ کرمنلز، منشیات فروشوں اور زہریلی شراب فروخت کرنے والوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری۔ مختلف تھانوں نے مؤثر کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ، منشیات اور دیگر غیر قانونی اشیاء برآمد کر لیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج غربی نے ڈونلڈ ٹرمپ، نتن یاہو، نریندر مودی اور اخوندزادہ بیت اللہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے متعلق دائر درخواست مسترد کر دی۔ سماعت کے موقع پر عدالت نے پولیس سے رپورٹ اور درخواست گزار وکیل کے دلائل کے بعد فیصلہ سنایا۔ عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ جعفر عباس جعفری ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہماری درخواست ہے کہ مقدمہ درج کروایا جائے۔ دوبارہ تھانے کے ہماری درخواست کو وصول نہیں کیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ جن کے خلاف آپ کی درخواست ہے کیا وہ پاکستان میں موجود ہیں؟ وکیل نے کہا کہ اگر پڑوس میں کوئی دہشت گردی ہو تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ PPC کی سیکشن 125 کے تحت یہ سزا کے لائق جرم ہے۔ عدالت نے کہا کہ مطمئن کریں پاکستان پینل کوڈ کس طرح کسی دوسرے ملک کے شہری پر لاگو ہو سکتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ آپ کی درخواست قابل سماعت نہیں۔ عدالت نے کہا کہ آپ بین الاقوامی عدالت انصاف میں جائیں، وہاں ایسی استدعا کریں۔ وکیل نے کہا کہ بین الاقوامی عدالت میں حصول انصاف کے لیے صرف حکومت جا سکتی ہے۔ اس جنگ میں پاکستان کے لاکھوں لوگ پریشان ہیں۔ پولیس نے رپورٹ میں کہا کہ وکلاء غیر ملکی سربراہوں کے خلاف مقدمہ درج کرانا چاہتے ہیں۔ ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ غیر ملکی سربراہوں نے ہمارے علاقے میں دہشت گردی کی ہو۔ اس درخواست پر مقدمہ درج نہیں کیا جا سکتا۔ ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر پاکستان کو سیمی فائنل میں جاپان کا چیلنج درپیش۔ مصر کے شہر اسماعیلیہ میں جاری ورلڈ کپ کوالیفائر مقابلوں کے سیمی فائنلز میں پاکستان کا مقابلہ جاپان اور انگلینڈ کا ملیشیا سے ہوگا۔ گروپ بی کے آخری میچ میں پاکستان نے آسٹریا کے خلاف 2 کے مقابلے میں 4 گول سے کامیابی حاصل کی۔ اس جیت کے ساتھ پاکستان اپنے گروپ میں ناقابل شکست رہا اور پہلی پوزیشن پائی۔ کپتان عماد بٹ نے سیمی فائنل میں بھی شاندار کارکردگی دکھانے کا عزم کیا۔ انہوں نے اس جیت کا کریڈٹ چیئرمین PCB محسن نقوی اور حکومتی سرپرستی کو دیتے ہوئے واضح کیا کہ نئے کوچنگ سٹاف کی تقرری سے ماحول بہت اچھا ہوا ہے اور تمام لڑکے 100% کارکردگی پیش کر رہے ہیں۔ عماد بٹ نے کہا کہ سیمی فائنل کی اہمیت کا اندازہ ہے، اس لیے پورا زور لگا کر ورلڈ کپ میں کوالیفائی کر کے قوم کو تحفہ دیں گے۔ ہاکی ورلڈ کپ رواں سال 15 اگست سے ہالینڈ اور بیلجیم میں شیڈول ہے۔